ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا عظیم ہے کہ اس میں نفل عبادت کا ثواب بھی اللہ رب العالمین فرض کے برابر عطا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے ایک انصاری خاتون سے فرمایا کہ آپ نے اگر ہمارے ساتھ حج نہیں کیا تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عمرہ کر لینا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ہمارے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا کریں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ام سنان انصاری خاتون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری موجود نہیں ہے۔ اس نے سواری نہ ہونے کی شکایت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عمرہ کر لینا یہ ہمارے ساتھ حج نہ کرنے کی قضا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا ایک شخص کہتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا ہے مقصد اللہ کی رضا ہے، فرمایا اسی پر اگر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھے کا سیدھا جنت پہنچے گا۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے مقصد اللہ کی رضا ہے، فرمایا اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، فرمایا سیدھے کا سیدھا جنت پہنچے گا۔ ایک شخص ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ، صدقہ کرتا ہے مقصد اللہ کی رضا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی جنت عطا کر دیتے ہیں اگر اس کا خاتمہ اسی دوران ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ایک شخص نے آ کر سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ وتصوم رمضان، اگر رب العالمین نے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ دینا، رب نے جو نماز فرض کی ہے اسے ادا کرتے رہنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فلما ولا، جب وہ شخص جانے لگا، میرے نبی نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، ساتھیو تم میں سے اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ اس نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ میں اس میں زیادتی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے بتا دیا ہے دین وہی ہے، میں اسی پر عمل کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی نے کوئی زندہ جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ بعض اوقات لوگ روزہ نہیں رکھتے، اس کا بہت خطرناک انجام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی نے فرمایا میں ایک دن رات کو سو رہا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، آ کر مجھے اٹھایا اور مجھے ایک پہاڑ پر لے گئے، کہنے لگے کہ اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ ہم کافی اوپر چلے گئے، میں نے وہاں پر ایک چیخ و پکار کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، ان کی آواز ہے۔ پھر کہا میں اس سے بھی اوپر پہنچا، ادھر میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا ہوا دیکھا جن کی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا، ان سے خون ٹپک رہا تھا، بہہ رہا تھا، وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ روزوں کے ایام میں یہ لوگ کھایا پیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان پر روزوں کو فرض کیا تھا، لیکن رب العالمین کی حاکمیت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، روزے دار ہونے کے باوجود کبھی ان کے سامنے کھاتے، کبھی چھپ کے کھاتے رہتے، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ آج اللہ رب العالمین نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس معاملے میں ہر چیز میں میرے بھائیوں برکت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سحری کھاتے ہیں اس میں برکت ہے، اور بعض لوگ سحری جلدی کرتے ہیں، افطاری کو لیٹ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اس وقت تک مسلمان غالب رہیں گے، آپ غالب رہیں گے جب تک آپ سحری میں دیر کریں گے اور افطار میں آپ جلدی کریں گے۔ جب افطار کا ٹائم ہو جائے پھر احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ اللہ رب العالمین کا نام لے کر آپ کے سامنے جو بھی کچھ موجود ہے آپ اسے کھا لیں۔ پھر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب روزہ رکھتے ہیں سحری کے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ حالانکہ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں ایسے کوئی بھی الفاظ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر ہم جب روزہ افطار کرتے ہیں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ یہاں تک تو ثابت ہے، جبکہ ہم اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی ملاتے ہیں، وَبِکَ آمَنْتُ وَعَلَيْکَ تَوَکَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِکَ افطرت، یہ درمیان والے الفاظ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہر وہ عمل کریں جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، میرے نبی کے طریقے سے ثابت ہو۔ روزہ عظیم عمل ہے، عظیم عبادت ہے، جو اسے بجا لاتا ہے، رکھتا ہے، رمضان المبارک کے تقدس کو برقرار رکھتا ہے۔ اس میں ہر عمل عظیم ہے، ہر لمحہ عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان لمحات کو مزید عظیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم روزہ رکھیں۔ سحری کے وقت بھی بابرکت معاملہ ہے، افطاری کا وقت بھی بابرکت معاملہ ہے۔ کثرت سے دعائیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں، ہر وہ عمل بجا لیں جو اللہ رب العالمین کا حکم ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو روزہ رکھنے کی اور اس کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ